آج ہم اسلامی تاریخ کی ایک ایسی شخصیت پر بات کر رہے ہیں جن کے بغیر اسلام کی کہانی ادھوری ہے، لیکن جن کی کہانی پر سب متفق بھی نہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق۔ پیغمبر اسلام کے سب سے قریبی دوست، لیکن ان کی خلافت اور ان کے فیصلوں پر اسلامی دنیا کے اندر ہی بہت گہرے اختلافات ہیں۔ بالکل، اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ سنی، شیعہ، اباضی مکاتب فکر سے لے کر آج کے دور کے جو سیکولر مورخین ہیں ان کی تحریروں تک پھیلا ہوا ہے۔ اور دیکھیں، ہمارا مقصد یہاں کسی ایک نقطہ نظر کو صحیح یا غلط ثابت کرنا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ایک ہی شخص کے بارے میں اتنے الگ اور بعض اوقات ایک دوسرے سے بالکل الٹ نظریات کیسے بن گئے۔ تو ہم ان کے دور کے چند اہم واقعات کا جائزہ لیں گی تاکہ یہ پتہ چلے کہ ان کی میراث اتنی پیچیدہ کیوں ہے۔ صحیح، اور اس کہانی کا آغاز ایک ایسے معمے سے ہوتا ہے جو بہتوں کو حیران کر دے گا، اور اس کا تعلق ہے حدیث سے۔ جی، یہ بات سوچنے والی ہے کہ جو شخص پیغمبر اسلام کے ساتھ سائے کی طرح رہا، ان سے صرف 142 کے قریب احادیث کیوں روایت ہوئیں؟ جی، جبکہ ان کے بہت بعد آنے والے صحابہ جیسے حضرت ابو ہریرہ، ان سے 5000 سے زیادہ روایت منسوب ہیں۔ جی، یہ فرق اتنا بڑا ہے کہ سوال تو اٹھتا ہے۔ یہ ایک بنیادی سوال ہے اور اس کے جواب میں ہی آپ کو سارے اختلاف کی جڑیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، دیکھیں، سنی علماء کی جو روایتی وضاحت ہے نا، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کا دورانیہ بہت مختصر تھا، صرف 2 سال سے کچھ زیادہ۔ صحیح۔ اور ان 2 سالوں میں وہ ریاست کے سنگین بحرانوں سے نمٹنے میں مصروف تھے۔ مطلب ردہ جنگیں ہو رہی تھیں، ایک نئی ریاست کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں، قرآن کو جمع کرنے کا منصوبہ شروع ہو رہا تھا، تو فرصت ہی نہیں ملی۔ اور وہ بہت محتاط بھی تھے نا۔ میں نے پڑھا ہے کہ وہ پیغمبر سے کوئی بات منسوب کرتے ہوئے بہت ڈرتے تھے۔ بالکل، اسے ورع کہتے ہیں، یعنی انتہائی تقوی اور احتیاط۔ انہیں شدید خوف تھا کہ کہیں ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو پیغمبر نے نہ کہی ہو۔ یہ ہے ایک نقطہ نظر، لیکن ظاہر ہے کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ تو پھر دوسرا نقطہ نظر کیا ہے؟ شیعہ علماء کے مطابق احادیث کی یہ کم تعداد دراصل ایک سیاسی فلٹرنگ کا نتیجہ ہے۔ فلٹرنگ مطلب؟ ان کا ماننا ہے کہ ایسی روایات کو منظم طریقے سے نظر انداز کیا گیا یا دبایا گیا جن سے حضرت علی کے حق خلافت کو تقویت مل سکتی تھی۔ یعنی یہ بھولنے کا عمل نہیں بلکہ بھلوانے کا عمل تھا۔ اور سیکولر مورخین کا کیا خیال ہے؟ وہ تو ان دونوں مذہبی تشریحات سے باہر ہو کر دیکھتے ہوں گے۔ جی، ان کا زاویہ بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید حضرت ابو بکر سے منسوب یہ کم روایات ہی اصل تاریخی حقیقت کے قریب ہیں۔ اچھا۔ ان کے مطابق اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں حدیث پر اتنا انحصار تھا ہی نہیں جتنا بعد میں ہوا۔ 2 اور 3 صدی ہجری میں جب سلطنت پھیلی، نئے قانونی سیاسی مسائل آئے تو ان کے حل کے لیے احادیث کی ضرورت پڑی، اور ان کی تعداد میں ایک دم سے بہت بڑا اضافہ ہو گیا۔ اسی سلسلے میں ایک اور واقعہ تو اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے مبینہ طور پر اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی احادیث کا ایک پورا مجموعہ جلا دیا تھا۔ یہ کیا کہانی ہے؟ جی، یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، جیسے الذہبی کی تذکرۃ الحفاظ میں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ان کے والد حضرت ابو بکر نے تقریباً 500 احادیث کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا۔ 500 کا؟ جی، لیکن ایک رات وہ بہت بے چین رہے اور صبح اٹھ کر انہوں نے وہ مجموعہ منگوایا اور اسے آگ لگا دی۔ جب حضرت عائشہ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں نے اس میں کسی ایسے شخص سے کوئی روایت لکھ لی ہو جس پر میں نے بھروسہ کیا، لیکن حقیقت میں وہ ویسا نہ ہو، اور میں مرنے کے بعد ایک غلط بات کا ذمہ دار ٹھہروں۔ یعنی یہ تو ایک عجیب صورتحال ہے۔ پیغمبر کے سب سے قریبی ساتھی، جن کی گواہی سب سے مستند ہونی چاہیے تھی، وہ خود اپنی ہی جمع کی ہوئی احادیث کے بارے میں اتنے غیر یقینی تھے کہ انہیں جلا دیا۔ یہ تو صرف ان کی احتیاط نہیں دکھاتا، یہ تو اس پورے نظام پر ایک سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ تنقیدی مورخین اور شیعہ علماء یہی سوال اٹھاتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی علمی تاریخ کا ایک ناقابل تلافی نقصان تھا، اور سوال یہ ہے کہ اگر سب سے قریبی ساتھی کو اپنے مواد پر یہ شک تھا تو پھر ان لاکھوں روایات پر کیسے اعتبار کیا جائے جو ان کے 150-200 سال بعد لکھی گئیں؟ سنی علماء اسے ان کی دیانتداری کی سب سے بڑی دلیل مانتے ہوں گے؟ بالکل، ان کے نزدیک یہ واقعہ حضرت ابوبکر کی خدا خوفی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ ایک معمولی سی غلطی کے امکان پر بھی کتنا پریشان تھے۔ آپ کے فوراً بعد ہی ہو گیا تھا سقیفہ بنی سعدہ کے واقعے میں۔ پیغمبر اسلام کے وصال کے فوراً بعد آخر ہوا کیا تھا؟ جیسے ہی پیغمبر اسلام کے وصال کی خبر پھیلی، مدینہ میں ایک سیاسی خلا پیدا ہو گیا۔ جب حضرت علی اور پیغمبر کے خاندان کے لوگ تدفین کے انتظامات میں مصروف تھے، مدینہ کے جو مقامی قبائل تھے یعنی انصار، انہوں نے اپنا رہنما منتخب کرنے کے لیے سقیفہ بنی ساعدہ، جو ایک قسم کا کمیونٹی ہال تھا، وہاں ایک ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ یعنی مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے وہ اس اجلاس میں شامل نہیں تھے شروع میں نہیں۔ جب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو اس کی اطلاع ملی تو وہ چند ساتھیوں کے ساتھ فوراً وہاں پہنچے۔ وہاں ماحول بہت گرم تھا۔ انصار کہہ رہے تھے کہ امیر ہم میں سے ہونا چاہیے، مہاجرین کا کہنا تھا کہ قیادت قریش کی ہونی چاہیے۔ اچھا، ہاتھ پکڑ کر ان کی بیعت کر لی، اور پھر وہاں موجود دوسروں نے بھی ان کی پیروی کی۔ اور اس واقعے کو بھی دونوں مکاتب فکر بالکل الگ الگ کہانیوں کے طور پر سناتے ہیں۔ جی، سنی نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ایک ہنگامی صورتحال کا فوری اور ضروری حل تھا۔ اگر حضرت ابو بکر اور عمر وہاں نہ پہنچتے تو امت انصار اور مہاجرین میں تقسیم ہو جاتی، شاید خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ ان کے نزدیک یہ امت کو انتشار سے بچانے کا ایک دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ لیکن شیعہ نقطہ نظر اسے ایک حادثہ نہیں مانتا ہے نا؟ بالکل نہیں۔ ان کے مطابق یہ ایک پہلے سے طے شدہ سیاسی اقدام تھا جس کا مقصد جان بوجھ کر حضرت علی کو اور اہل بیت کو خلافت سے دور رکھنا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے غدیر خم کے مقام پر حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، اور سقیفہ کا واقعہ اس اعلان کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ اور ان کے نزدیک جب اہل بیت تدفین میں مصروف تھے، اس وقت یہ اجلاس کرنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ نیت صحیح نہیں تھی۔ جی، وہ یہی کہتے ہیں۔ اور اس نظریے کو اس بات سے بھی طاقت ملتی ہے کہ حضرت علی نے فوراً بیعت نہیں کی تھی، اس میں کافی تاخیر ہوئی۔ جی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ صحیح بخاری جیسی سب سے مستند سنی کتاب میں بھی درج ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال تک بیعت نہیں کی، اور یہ وصال پیغمبر کے تقریباً 6 ماہ بعد ہوا۔ 6 مہینے؟ سنی علماء اس تاخیر کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت علی اپنی اہلیہ حضرت فاطمہ کی وفات پر شدید غم میں تھے، اور انہیں فدق کی جائیداد کے معاملے پر حضرت ابو بکر سے کچھ ذاتی رنجش بھی تھی، لیکن وہ خلافت کو اصولی طور پر ناجائز نہیں سمجھتے تھے۔ جبکہ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ یہ 6 مہینے کا انکار دراصل اس حکومت کو قانونی تسلیم نہ کرنے کا اعلان تھا۔ بالکل، ان کے نزدیک یہ بیعت دباؤ اور امت کے وسیع تر مفاد میں کی گئی، دل سے قبول نہیں کی گئی۔ اپنے فدق کا ذکر کیا۔ یہ تنازع حضرت ابو بکر اور پیغمبر کے خاندان کے درمیان تعلقات میں ایک بہت حساس موڑ ہے۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت فاطمہ نے وراثت میں اپنا حق مانگا تھا، ہے نا؟ جی، فدق ایک زرخیز باغ تھا جو پیغمبر اسلام کی ذاتی ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ ان کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ نے اسلامی قانون وراثت کے تحت اس میں اپنا حصہ مانگا، لیکن حضرت ابو بکر جو اب خلیفہ تھے، انہوں نے یہ درخواست مسترد کر دی۔ اور اس انکار کی بنیاد کیا تھی؟ یہ تو ایک سیدھا سادہ وراثت کا معاملہ لگتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے ایک حدیث کا حوالہ دیا جو تاریخی ذرائع کے مطابق اس وقت صرف انہوں نے ہی بیان کی تھی۔ ہم انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ اچھا، اس حدیث کی بنیاد پر انہوں نے فدق کو ریاست کی ملکیت قرار دے دیا، یعنی یہ عوام کا مال ہے۔ سنی علماء اس فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کے حکم کی پابندی تھی تاکہ نبوت کے بعد خاندانی بادشاہت کا تصور نہ پنپ سکے، اور یہ حضرت ابو بکر کی غیر جانبداری کی ایک عظیم مثال ہے۔ ایک منٹ، لیکن کیا یہ حدیث قرآن سے نہیں ٹکراتی؟ قرآن میں تو انبیاء کی وراثت کا ذکر موجود ہے۔
آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ شیعہ علماء یہی دلیل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کی واضح آیات کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نمل میں ہے کہ اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، اور سورہ مریم میں حضرت زکریا دعا کرتے ہیں کہ مجھے ایک وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی۔ تو لیکن ان کے نزدیک قرآن کے مقابلے میں ایک ایسی حدیث جسے صرف ایک شخص روایت کر رہا ہو قابل قبول نہیں۔ وہ اسے اہل بیت کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی ایک سیاسی چال سمجھتے ہیں۔ اور اس واقعے کو جو چیز مزید سنگین بنا دیتی ہے وہ صحیح بخاری کی ہی ایک اور حدیث ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ بالکل، اور یہیں پر معاملہ انتہائی پیچیدہ اور حساس ہو جاتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری ہی ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اس فیصلے کے بعد حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر سے سخت ناراض ہوئیں اور اپنی وفات تک ان سے کلام نہیں کیا۔ تو اب اس کی کیا تشریح کی جاتی ہے؟ یہاں دو تشریحات آمنے سامنے آ جاتی ہیں۔ سنی علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر کی حدیث کا اطلاق کسی کو ذاتی طور پر یا غیر منصفانہ طور پر ناراض کرنے پر ہوتا ہے، نہ کہ ایک شرعی اور قانونی فیصلے پر عمل کرنے سے۔ اچھا، جبکہ شیعہ علماء کے نزدیک یہ ایک ناقابل تردید ثبوت ہے کہ حضرت ابو بکر کے اس عمل نے براہ راست پیغمبر کو ناراض کیا، جو ان کی خلافت کی اخلاقی حیثیت پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت گہرے اور نہ سلجھنے والے معاملات ہیں۔ چلیں اب خلافت کی ایک اور بڑے چیلنج کی طرف آتے ہیں، ردا کی جنگیں۔ کیا یہ واقعی ان لوگوں کے خلاف تھیں جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا تھا، یا یہ ایک سیاسی بغاوت کو کچلنے کی مہم تھی؟ یہ ایک اور پیچیدہ سوال ہے جس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں کا مرکب تھا۔ کچھ قبائل نے واقعی اسلام کو مکمل طور پر ترک کر دیا تھا اور مسیلمہ کذاب جیسے جھوٹے نبیوں کی پیروی شروع کر دی تھی۔ صحیح۔ ان کے خلاف تو کوئی شک نہیں تھا کہ کارروائی ہونی ہے، لیکن اصل تنازع کچھ دوسرے قبائل کے بارے میں ہے۔ کئی قبائل ایسے تھے جو نماز پڑھتے تھے، اذان دیتے تھے، خود کو مسلمان مانتے تھے، لیکن انہوں نے مدینہ کی مرکزی حکومت کو زکوٰۃ بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ اچھا، تو ان کا موقف کیا تھا؟ ان کا موقف یہ تھا کہ ان کا معاہدہ صرف پیغمبر اسلام کے ساتھ تھا، ان کے جانشین کے ساتھ نہیں۔ وہ زکوٰۃ اپنے غریبوں میں خود تقسیم کرنا چاہتے تھے۔ تو اس پر حضرت ابو بکر کا رد عمل بہت سخت تھا، یہاں تک کہ کچھ بڑے صحابہ نے بھی اس پر سوال اٹھایا تھا۔ بالکل، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی نے بھی شروع میں کہا کہ ہم ان لوگوں سے کیسے لڑ سکتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو بکر نے ایک بہت مشہور موقف اپنایا۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، جو کوئی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ اور سنی نقطہ نظر سے یہ وہ فیصلہ تھا جس نے اسلام کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ جی، ان کے نزدیک زکوٰۃ سے انکار ریاست سے بغاوت بھی تھی اور دین کے ایک ستون سے انکار بھی۔ لیکن تنقیدی مورخین اسے ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں نا؟ جی، وہ اسے ایک نئی ریاست کی مرکزیت قائم کرنے کی جنگ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق سیاسی بغاوت کو ارتداد کا نام دینے سے ریاست کو ان کے خلاف لامحدود طاقت استعمال کرنے کا مذہبی جواز مل گیا۔ یہ ایک سیاسی مسئلے کو مذہبی رنگ دینے کے مترادف تھا۔ اور اسی جنگ کے دوران خالد بن ولید اور مالک بن نویرہ کا واقعہ پیش آیا جو آج تک متنازع ہیں۔ جی، مالک بن نویرہ بنو تمیم قبیلے کے ایک سردار تھے جو مسلمان تھے۔ ان پر زکوٰۃ روکنے کا شبہ تھا۔ خالد بن ولید کے لشکر نے انہیں اور ان کے قبیلے والوں کو قید کر لیا، اور پھر ایک رات کچھ الجھن کے نتیجے میں مالک کو قتل کر دیا گیا۔ اور جو چیز اس واقعے کو اور بھی متنازع بناتی ہے وہ یہ ہے کہ خالد بن ولید نے اسی رات مالک کی بیوہ سے شادی کر لی۔ ایک منٹ، یہ بات تو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ مدینہ میں اس پر شدید رد عمل آیا ہوگا، بہت شدید۔ حضرت عمر نے پرزور مطالبہ کیا کہ خالد کو قتل کی سزا دی جائے یا کم از کم سپہ سالاری سے موصول کیا جائے، لیکن حضرت ابو بکر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ خالد سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، یعنی قانون کی تشریح میں غلطی ہوئی،
نیت قتل کی نہیں تھی۔ اور انہوں نے اپنا مشہور جملہ کہا، جی، کہ میں اللہ کی اس تلوار کو نیام میں نہیں ڈال سکتا جسے اس نے کافروں پر کھینچا ہے۔ تو اس فیصلے کو کیسے دیکھا جاتا ہے؟ ایک طرف انصاف کا تقاضا تھا، دوسری طرف جنگی ضرورت۔ بالکل، سنی دفاع یہ ہے کہ یہ ایک مشکل جنگی صورتحال میں اپنے سب سے بہترین فوجی کمانڈر کو بچانے کا ایک عملی فیصلہ تھا، لیکن شیعہ اور دیگر تنقیدی نظریات کے لیے یہ انصاف پر فوجی مصلحت کو ترجیح دینے کی ایک واضح مثال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ خطرناک اصول قائم ہوا کہ جو لوگ ریاست کے لیے طاقتور ہیں وہ قانون سے بالاتر ہو سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی شخصیت اور خلافت کے ہر پہلو پر، چاہے وہ احادیث کی روایت ہو، ان کا خلیفہ بننا ہو، فدق پر ان کا فیصلہ ہو، یا ان کی فوجی مہمات، ہر معاملے پر ایک گہری اور بنیادی تقسیم موجود ہے۔ بالکل، یہ تین بالکل مختلف تصویریں ہیں۔ سنی روایت کے لیے وہ صدیق اکبر اور یار غار ہیں، وہ شخص جس نے پیغمبر کے بعد اسلام کی ڈوبتی کشتی کو بچایا۔ شیعہ روایت کے لیے وہ ایک ایسے سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے اہل بیت کا حق غصب کیا اور اسلام کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اور سیکولر مورخین کے لیے ان کے لیے وہ ایک ابھرتی ہوئی عرب ریاست کے بانی ہے، ایک ذہین سیاستدان جس نے ایک سلطنت کی بنیاد رکھنے کے لیے سیاسی اور مذہبی طاقت کا بھرپور استعمال کیا، اور ہر نقطہ نظر اپنے دلائل اور تاریخی شواہد پیش کرتا ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں اٹکر رہ جاتا ہے۔ جب کسی تاریخی شخصیت کے بارے میں لکھی گئی سب سے پرانی کتابیں بھی اس کی وفات کے 150-300 سال بعد لکھی گئی ہوں، تو کیا ہم کبھی بھی اس تاریخی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں جو ان مذہبی اور سیاسی کہانیوں کے نیچے دبی ہوئی ہے؟ یا پھر تاریخ ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو بعد میں آنے والی نسلیں اپنے مطلب کے لیے لکھتی ہیں؟